أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انشاءاللہ تعالی سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا تھا، اور جو آیت ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی وہ تھی 149 سے ہم نے جو ہے ختم کیا تھا، اور اس سے آگے جو ہے یعنی ہم 150 سے سٹارٹ کریں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ، لیکن جسٹ فار دا سیک آف کنٹینیوٹی تھوڑا سا پہلے سے ریسائٹ میں کروں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن جو ہے آگے بڑھائیں گے. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اللہ العظیم. چلیں سلسلہ پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ پر آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام آیا نمبر 150. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں پر بھی تم ہو. و جو ہے وہ کیا ہے اینڈ. من فرام جہاں بھی. حیث من جو ہے مینس فرام جو یہ حرف جر ہے. اور حیث جہاں پر بھی. ویئر ایور جہاں پر بھی تم ہو. خرجتا خرجتا کہ آپ نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلیں. فولی فولی میں فا کیا ہے سو, اور ولی کا مطلب ہے ٹرن کرنا, کہ آپ ٹرن کر لیں. وجہ کا اپنا چہرہ اپنا رخ. یور فیس. وجہ جو ہے وہ فیس کے لیے ہے. کاف جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ آپ کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم. شطر المسجد الحرام in the direction of مسجد الحرام. شطرہ طرف, مسجد الحرام المسجد الحرام کی طرف آپ اپنا چہرہ جو ہے ٹرن کر لیجئے. ٹرن یور سیلف ان دا ڈائریکشن آف مسجد الحرام. وحیث ما کنتم اور جہاں پر بھی تم سب ہو. وہ کیا ہے اینڈ ہو گیا. حیث ویئر ایور. ما کنتم ما از لائک ویئر ایور. کنتم all of you جہاں پر بھی تم سب ہو. فولو all of you turn.
اب تمام جو بلیورز ہیں ان کی طرف خطاب ہے کہ جہاں پر بھی تم ہو، کس دنیا میں کسی بھی حصے میں جہاں پر بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان سب کا کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ قبلہ رو ہو جائیں. اور قبلہ کس طرف ہے؟ قبلہ جو ہے کہ مسجد الحرام. فولو وجوہکم، وجوہکم وجہ کا آیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا چہرہ، وجوہ جو ہے وہ وجہ کی جمع ہو گئی کہ فیسز، چہرے، کم جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن آ گیا کہ اپنے چہرے. تو تم سب اپنے چہرے جو ہیں ٹرن کر لو شطرا، اس کی طرف. کس کی طرف؟ مسجد الحرام کی طرف. جو اینڈ میں ہا ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ ان اٹس ڈائریکشن، اٹس کے لیے، اس کی طرف. کس کی طرف؟ مسجد الحرام کی طرف. لی اللہ، لی کیا ہے؟ لام التعلیل کے سو دیٹ، تاکہ. اللہ میں کیا ہے کہ ان اور لا کہ تاکہ نہ رہے، سو دیٹ ناٹ، یکون رہے، للناسی، لن میں لام جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹس اے پریپوزیشن لام فار الناس کہ لوگوں کے لیے. علیکم تم پر، علا کیا ہے کہ آن کہ اگینسٹ، یہاں پہ اللہ کا ٹرانسلیشن کی ہے اگینسٹ کی، لیکن اٹ مینس آن یا اگینسٹ. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. حجتن کوئی دلیل، اینی آرگیومنٹ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی تمہارے خلاف دلیل نہ رہے. they do not have an argument against you کہ تم سب کے سب جو ہے اپنی ڈائریکشن، اپنا قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لو تاکہ لوگوں کے پاس there is no argument against you. It is clear کہ آپ ایک انسان کہ ایک حجت ایک ان کے اوپر قائم ہو جاتی ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے. الا کیا ہے؟ سوائے. الذین وہ جو کہ ایکسپٹ دوز ظلموا منہم جو ان میں سے بے انصاف ہیں، بے انصاف ہیں، جو ظالم ہیں ان کے اندر سے، who wrong themselves. ٹھیک ہے. ظلموا کا مطلب کیا ہے؟ to wrong themselves، یہ verb ہے. منہم، من جو ہے وہ again it's a preposition، حرف جر ہے. from them، ہم جو ہے them کے لیے، تو من میں from، اور پھر them جو ہے وہ ہم ہے. تو except the people who wrong themselves، like ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کے اوپر چاہے حجت آپ قائم کریں چاہے نہ قائم کریں، وہ جھٹلانے والے ہیں سچ کو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ان کی جو ریبیلین ہے یا ان کی جو دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس حق نہیں پہنچا ہے، وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے جو دل ہیں وہ بیمار ہیں اور وہ حق کی طرف جو ہیں کبھی آئیں گے ہی نہیں. تو ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے اوپر اس قدر اپنے ظلمات میں ہیں، جو اندھیروں میں ہیں، who have transgressed against themselves, don't worry about them. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، so do not fear them. فا کیا ہے؟ سو لام الف لا نہیں، تخشوہم نہ ڈرو تم ان سے. ہم جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان لوگوں سے ڈرنے کی، ان لوگوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تخشوہم وخشونی، اور ڈرو مجھ سے. واو از اینڈ اخشونی، نی جو ہے اس میں کہ اخشونی کا کہ مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، وہ اٹیچ پروناؤن ہے ان میں کہ نی کہ مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جو ہے مومنین جو ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیئر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے ڈرو. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. واو کیا ہے؟ اینڈ، اور لام جو ہے شروع میں لی، وہ اس کا کیا ہے؟ سو دیٹ. اتم کہ میں کمپلیٹ کروں، تمام کہتے ہیں نا تمام ہو گیا کوئی چیز. اتمام جو ورڈ ہے عربک میں مینس ٹو کمپلیٹ سم تھنگ. ہم کہتے ہیں نا کام تمام ہو گیا، اس کا کمپلیٹ ہو گیا. ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں یہ ورڈ. تو یہ وہی ورڈ ہے اتم ان دا فرسٹ پرسن کہ میں پوری کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرسٹ پرسن کہہ رہے ہیں کہ میں پوری کروں نعمتی. نعمتی میں یا جو ہے ان میں وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ میں پوری کروں اپنی نعمت.
میں پوری کروں اپنی نعمت علیکم تمہارے اوپر میں اپنی نعمت پوری کروں. علا کیا ہے کہ آن، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا تمہارے اوپر اپون یو. سو دیٹ آئی فلفل اور کمپلیٹ دا فیور اپون یو. وَلَعَلَّكُمْ واو جو ہے وہ ہو گیا اینڈ لَعَلَّ سو دیٹ کم یو کے لیے اٹیچ پروناؤن ہو گیا لَعَلَّكُمْ تہتدون کہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم جو ہو لوگوں کے اوپر ایک حجت قائم ہوگی، ان لوگوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں جو کہ دائمی بیمار ہیں، ان کو چھوڑ دیں آپ، ان سے ڈرنے کی، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اپنا رخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیں، اپنا قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، اور ان لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور ایونچولی جو یہ پرپس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنا فیور جو ہے اس کی تکمیل کروں. جو اپنا فیور ہے I complete that favor upon you. ٹھیک ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. اہتدا مطلب ہدایت کے لیے ورڈ کہ تم سب جو ہے ہدایت پا جاؤ. So you are guided. نیکسٹ آیت کیا ہے؟ کما ارسلنا فیکم، کا جو ہے وہ حرف تشبیہ، ما جیسے کہ، سو لائک دیٹ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارسلنا ہم نے بھیجا. ہم نے رسالت، رسول کہتے ہیں نا the one who is sent with the message, right؟ تو ارسلنا نون الف نا کیا ہے ان میں کہ ہم نے بھیجا. ٹھیک ہے. کما ارسلنا فیکم، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے ان کم جو ہے کہ تم اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ہم نے بھیجا تم میں سے، رسول جو انسانوں میں سے، تمام جو انسان ہیں اس میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسول who is from you، like ہم نے بھیجا تمہارے اندر، منکم from you. فی یہاں پہ جو ہے منکم is more like let me correct myself، منکم is like from you کہ انسانوں میں سے رسول بھیجا. فیکم کا مطلب کہ amongst you کہ تمہارے بیچ میں ایک ہم نے رسول بھیجا. So we have sent among you a messenger from you. ٹھیک ہے. منکم. اور اب اس میسنجر کا جو رول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول ہے وہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ہی ریسائٹس، یتلو تلاوت کرنا، علیکم تمہارے اوپر، علا پر، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجے تمہارے جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں جو ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں. He recites our verses to you. آیاتنا، آیات is like آیات، اور نون الف نا جو ہے ہماری آیات. و is and، ٹھیک ہے. وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہیں پاک کرتے ہیں. And he purifies you. And he purifies you صلی اللہ علیہ وسلم. یزکی تزکیہ کرنا، پیوریفائی کرنا، کم جو ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں پڑھاتے ہیں وہ کتاب، یعنی کتاب کا علم جو ہے وہ تمہیں سکھاتے ہیں. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے، اور یہاں پہ یعلم کا مطلب ہے علمہ یعلم، تعلیم کا ورڈ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی. اور والحکمہ، حکمت کسے کہتے ہیں؟ دانائی کو، وزڈم کو، کہ he recites the آیات onto you، number 1. number 2 he purifies you. number 3 کہ he teaches you the book. در کتاب کا مطلب نہ صرف یہ کہ کتاب ہے بلکہ it also means the law کہ جو کتاب میں احکامات ہیں. والحکمت، حکمہ اس کی جو اس کی wisdom، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ and he teaches you، وَيُعَلِّمُكُمْ and he teaches you. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا. ما لم جو کچھ، لم جو ہے نہیں، تکونو جو کچھ you were
لم جو ہے وہ نہیں کے لیے ہے. تکونو تعلمون، تعلمون کیا ہے؟ جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. تو رسول اللہ ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا جو کہ تمہیں ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پیوریفائی کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت جو ہے وہ سکھاتا ہے اور تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے فَاسْکُرُونِی، فَاسْکُرُونِی، فا کیا ہے؟ سو اسکرونی. اسکرونی کا مطلب ہے نون جو اینڈ میں ہے کہ مجھے اٹیچ پروناؤن ہو گیا. فَاسْکُرُونِی، سو ریممبر می. ٹھیک ہے، فَاسْکُرُونِی. اذکرکم، تو میں تم کو یاد رکھوں گا. I will remember you. ذکر سے ہے نا، ذکر کرنا، ذکرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے، ذکر کرنا کسی کا. اور کم جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہے کہ I will remember you. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. So remember me، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو. وَاشْکُرُوا لِی، اور میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَکْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرو. ٹھیک ہے، ولا واو اینڈ ہو گیا اور لام الف لا نہیں. تکفرون کا مطلب ہے کسی چیز کا کفر کرنا، کہ میرا کفر نہیں کرو، میری ناشکری نہیں کرو. ٹھیک ہے، ڈو ناٹ بی انگریٹفل ٹو یو. تو دیز آر دی آیات جو انشاءاللہ تعالی ہم آج کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلی آیت جو آج ہم نے شروع کی، اب اگین جو ریپیٹیشن آیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطرا. یہ آیت لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی تم ہو تم ٹرن کر جاؤ، اور جہاں پر تم سب ہو تم ٹرن کر جاؤ. آخر جب اللہ سبحانہ وتعالی کبھی کوئی چیز ریپیٹ کرتے ہیں تو ہم کو اس چیز کا سب سے پہلا احساس ہونا چاہیے کہ دس از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. اس چیز کی جو ہے شدید اہمیت ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر بھی تم ہو، جدھر بھی تم ہو، تم ٹرن کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف. انسان کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے لائف میں، آپ کو آج کل اگر کتابوں کی بھرمار ہوتی ہے، ایسی کتابوں کی جو سیلف امپروومنٹ کی بکس ہوتی ہیں، سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اپنی جو ہے آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اپنا گول سیٹ کر لیں. آپ جب تک آپ کی کلیئرٹی آف گول نہیں ہوگی، when you do not know کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو جسے کہتے ہیں کہ آپ وہ چیز نہیں کر سکیں گے. اٹ از لائک کہ تمام کی تمام انرجیز جو ہیں انسان کی، تمام کی تمام اس کی جو فزیکل اور اسپرچول انرجیز، چاہے اس کی روحانی انرجی ہو، چاہے اس کی ہر طرح کی انرجی جو ہے، انسان ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ مرکوز کر لے. تو وہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے اوپر کافی ڈسکشن کیا تھا، اور میں نے آپ کو ایگزامپلز بھی قرآن سے جو ہیں وہ بتائی تھی. تو مستقل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلا حکم ہے کہ اپنی ڈائریکشن جو ہے سیٹ کر لو. جیسے کہتے ہیں نا کہ تمام کی تمام جو ریز آف سن، اگر کوئی وہ ایک جگہ پہ آپ مرکوز کریں تو اس جگہ پر آگ لگ سکتی ہے کہ اگر آپ اس کو وہ کریں کہ جو ہیٹ ہے. تو وہ مومنٹم گین کرنا اپنے اندر بھی انسان وہ مومنٹم گین کرے کہ چاہے جتنا بھی انسان ٹوٹا پھوٹا ہو، لیکن اپنی جتنی بھی اس کی جو قوت ہے اس کو انسان جو ہے جمع کر کے اگر اپنی ڈائریکشن سیٹ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے، تو ہم اپنے تمام جو جسے کہتے ہیں نا اپنی کرچیاں انسان خود جو ہے وہ جوڑ لیتا ہے اپنے آپ کو. اپنے سارے ٹوٹے ہوئے جو دھاگے ہیں، جو ایک انسان ایک مختلف سمت میں بکھرا ہوا ہے، اپنے آپ کو خود سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اپنا رخ کر لیتا ہے. اور جب اپنی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے کے لیے انسان اپنا رخ کر لیتا ہے تمام سنسیئرٹی کے ساتھ، تو راستے خود کھل جاتے ہیں. اس لیے اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ to gather yourself اور turn yourself towards اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور بے شک پھر ایک ایز این امہ ایک قبلہ جو ہے وہ متعین کیا جا رہا ہے
کہ ایک تمہاری انڈیویجول جو تمام کیپیسٹی ہے اس کو تم لے کر فوکس کرو اور ایک امہ بناؤ. اور اس امہ کی جو ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہمارا قبلہ ہوتا ہے اور باجماعت بھی جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف ہے. اور اب اس کی جو ہے وہ پریکٹیکل جو ہے وہ امپلیکیشن آ رہی ہے. تو یہ جو ہے اٹ از کیا کہتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹس آف دا کمانڈ. ابھی ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ جب یہ آیت آئی تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو ہم نے یہ آیت ہم کور کر چکے کہ ایک امت وسطا بنایا ہے, تمہارا صراط مستقیم پر ایک رستہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے کہ تم شہداء علی الناس بن جاؤ, کہ لوگوں کے اوپر لوگ دیکھیں کہ تم ایک ایسی امت ہو جو کہ بائی دیم سیلفز اپنی ذات میں خود اللہ کی شہادت ایک بن گئی ہے, کہ ان کو دیکھ کر جو ہے لگے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ تھی. یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پازیٹیو ری انفورسمنٹ آف دا حکم تھا یہ کہ اس طرف جانے کے لیے جو مثبت جو اس کا جو جسے کہتے ہیں اینگل جو پازیٹیو جو ہے اس کا تھا. پھر لیکن اب جو آیت آئی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ آف دا کمانڈ ہے کہ دیکھو تمہیں یہ اس لیے کرنا ہے کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کہ لوگوں کے پاس ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف دلیل ہو کہ یہ کون لوگ تھے کہ یہ انہوں نے تو کبھی ہمیں بتایا ہی نہیں. اور بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ جو لوگ فطرت کی طرف مائل ہوتے ہی ہے جن کی طبیعت جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو شہداء الناس ہوتے ہیں سبحان اللہ, تو ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں آلریڈی وہ ایک بیج جو ہے وہ فطرت کا وہ موجود ہے. تو جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے دوسروں کو دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ قبلہ رو ہو کے, تو ان کو ایسے لگا کہ جیسے میرے اندر بھی وہ ایک ارج موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی. رائٹ. تو سبحان اللہ, تو یہ جو ہے یہ نیگیٹو کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت ہو. تو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹس آف دا کمانڈ جو ہے کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. اینڈ ڈو ناٹ, اور جو وہ لوگ ہیں جو کہ کرپٹ ہیں جن کی فطرت جو ہے مسخ ہو چکی, وہ اگر تمہارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور تمہارے اندر جو ہے میخ نکالتے ہیں اور اس طرح کی وہ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ڈونٹ وری اباؤٹ دیم, ڈونٹ وری اباؤٹ دیم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون, اور میری نعمت کا اتمام ہو اور تم جو ہو ہدایت پا سکو. تو کمپلیشن آف فیور, فیور کیا ہے؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ریلائزیشن کہ جو ہے نعمت جو ہے وہ کیا ہے, نعمت کی کمپلیشن کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے اوپر جو ہے کہ اتمام نعمت جو ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گائیڈنس جو ہے سبحان اللہ is the greatest gift. سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ ہے ہدایت. ہدایت پانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو ہے رستہ پانا جو ہے وہ تو completion of that favor, اس نعمت کا جو اتمام ہے وہ یہ ہے to perceive the reality of existence, is to perceive the reality of existence, یعنی حقیقت جسے کہتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ یہ پوری کی پوری یہ دنیا ہے, یہ نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ایک اس کی آؤٹر ریالٹی ہے اور ایک اس کی انر ریالٹی ہے. جو آؤٹر ریالٹی ہے وہ تو اس کی انجوائمنٹ ہے, اس کی گلٹر ہے, اس کی چمک ہے, اس کی دمک ہے جو ایک ہے, اور ایک اس کی انر ریالٹی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
پوائنٹ کر رہی ہے. ہر چیز جو ہے اس کے اندر ایک سائن موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے. تو نعمت کا اتمام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا اور تمام کی تمام نعمتوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور تمام کی تمام فیکلٹیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، تو ہم ان تمام نعمتوں کی اصل حقیقت کو جان سکیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو گائیڈنس از ٹو پرسیو دا ریالٹی آف ایگزسٹنس، کہ حقیقت کو جاننا جو ہے وہ اصل نعمت ہے. گائیڈنس یہی ہوتی ہے نا کسی چیز کی، آپ کو کسی چیز کے بارے میں آپ کو گائیڈنس مل جائے، جو انسٹرکشن مل جائے، کوئی آپ کو کوئی چیز لرن کرنی ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے، تب آپ کو معلوم کرنا پڑتا ہے اچھا اس کا یہ مقصد ہے، اچھا یہ یہاں پہ یہ لگتا ہے، یہ اس طرح سے کام کرتی ہے مشین، یہ اس طرح سے موو کرتی ہے، اس کو میں اس طریقے سے کرنا ہے. تو اس چیز کی ریالٹی کو سمجھنا، تو پھر آپ اس کے اندر ٹرین ہو جاتے ہیں، آپ انسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے مومن کی جو نظر ہے، مومن کی جو روح ہے، اس کی ٹریننگ کا جو پروگرام ہے وہ ہدایت ہے، کہ وہ ہر چیز کی اصل حقیقت سے آشنا ہو سکے، ہر چیز کی اصل حقیقت کو جان سکے. تو guidance is to perceive the reality of existence when the universe mirrors the al-haq, the absolute, the real. So this is like جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایگزامپل دی تھی، اور ایک بہت بس پیارا سا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی تحفہ دینا چاہتا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کیا تحفہ دے. تو ایونچولی اس نے ایک مرر کا تحفہ جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا. تو انسان جو ہے بائی ہمسیلف جب چیزوں کی ریالٹی اور چیزوں کی جو حقیقت ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے ایک مرر بن جاتی ہیں جو اس کو اس کے رب کی طرف متوجہ کرتی ہیں، جس میں وہ اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے. یعنی ہر چیز جو ہوتی ہے، ہر ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس کا، وہ ایک ریفلیکٹیو پروسیس ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. ہر چیز اس کے لیے رب کے عرفان کا جو ہے وہ ذریعہ بن جاتی ہے. یہ جو ہے نعمت کو، ورنہ تو ہم خالی نعمت کو لے کے رہ جائیں گے نا، ایک آؤٹر شیل کو لے کر رہ جائیں گے، لیکن اس کی انر حقیقت کو جو ہے ہم نہیں سمجھیں گے، اس کی انر حقیقت کو جو ہے ہم نہیں سمجھیں گے. تو دیٹ از دا ہول پروسیس آف نوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ جو آیت ہے تو وہ شاہد و مشہود جو ہے کہ جو شاہد ہے اور مشہود ہے، کہ the one who is witnessing and what he is witnessing. یہ پروسیس انسان کو غفلت سے نکالنے والا پروسیس ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، say praise belongs to Allah. تمام تعریفیں، تمام ہم جو ہیں یہ وہ مرر ہے کہ اللہ کو بلونگ کرتی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ریفلیکٹ کر رہی ہے. یہ اتمام نعمت ہے، یہ اتمام نعمت ہے کہ نعمت آپ کے پاس ہے. اور اس نعمت کا وہ آدھا سرکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو تھی، جیسے ایک آپ پورا سرکل امیجن کریں تو جو سیمائی سرکل ہے کہ وہ نعمت اب آپ کے ہاتھ میں آئی. لیکن جب اس نعمت کی حقیقت کو آپ نے جانا اور پہچانا اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کیا، تو دیٹ از دا ادر سرکل، کہ اب وہ ریفلیکٹڈ بیک ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ. تو یہ اصل نعمت ہے، یہ اصل نعمت ہے. ٹو بی ان اے اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا ریئل بلیسنگ. کتنی بڑی مطلب بات ہے کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں، اس سے بڑی مطلب آپ ہر حمد کے لیے بھی حمد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا، ہم پر نعمت کا وہ اتمام کیا، ہم پہ وہ نعمت کمپلیٹ کی کہ ہم نے ریکگنائز کیا کہ ہم تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں. تمام شکرانے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جب ہم نے واپس کی، تو وہ نعمت جو ہے اس نعمت سے بڑھ کر ہو گئی جو آپ کے ہاتھ میں تھی. تو اب اس نعمت کا آپ کس قدر شکر ادا کریں گے. اس لیے یہ شکر انفینٹ ہوتا چلا جائے گا.
آپ ایک حمد کہیں گے تو اس حمد کہنے کے لیے آپ کو حمد اللہ کی بیان کرنی پڑے گی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے نعمت کا اتمام کیا کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکی، اور اب اس شکر کے لیے آپ کو مزید شکر کرنا پڑے گا، اور اس شکر کے لیے آپ کو مزید شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت گننے جاؤ تو تم اس کا کبھی بھی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ کیسے انسان کاؤنٹ کر سکتا ہے جب نعمت بھی اس نے عطا کی، توفیق بھی اس نے عطا کی، شکر کرنے کی اتمام نعمت بھی اس کی طرف سے ہے، ہدایت بھی اس کی طرف سے ہے، تو یہ تو ایک کنٹینیوس سائیکل ہے نا۔ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی حق ادا کر سکتا ہے ایک نعمت کا بھی؟ کیا کوئی حق ادا کر سکتا ہے ایک نعمت؟ حق تو یہ ہے کہ حق اتنا نہ ہوا، رائٹ؟ So یہ ریالٹی ہے۔ So it is the gratitude کہ یہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تم کو جو ہے اپنی آیات دکھائے گا یا رب تیرا احسان، فَتَعْرِفُونَهَا، اور تم ان کو پہچان جاؤ گے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور پھر جو اس نعمت کا صحیح اتمام ہے کہ انسان جو ہے اپنی جگہ پہچانتا ہے اور پھر اس کے اعمال جو ہوتے ہیں اس کے عرفان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اپنی ڈائریکشن وہ اپنی صحیح کرتا ہے، اس کا اپنا قبلہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے، اور پھر فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ تم جو ہو خیرات میں، نیک کاموں میں، جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ذی روح کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جب انسان اپنا متعین کر لیتا ہے اور اس کو جانا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو قدم زمین پر ہے، کام زمین پہ کرتا ہے، لیکن اس کا جو قبلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ جو ہے سائیکل چلتی چلی جاتی ہے۔ تو دس از دا فرسٹ پارٹ آف دی آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوری the last part of the آیا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ میں اپنی نعمت جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہوں، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو، ورنہ تو انسان ایک اس میں ہے کہ گمراہ ہونے میں چلا جائے گا۔ تو یہ انسان کی جو ہے یہ حیثیت ہے کہ پھر یہ قصہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ It starts with knowing our رب، اور پھر doing کا کیا مطلب ہے کہ پھر فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ انسان جو ہے پھر وہ ان کاموں میں انڈلج کرتا ہے کہ وہ اس کا رستہ جو ہے، اس کا جو پاتھ ہے it becomes established towards اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہاں تک کہ کرتے 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 he becomes حق، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ وہ اس کی جو ایک ذات بھی جو ہوتی ہے وہ ایسی ذات ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے کہ وہ اس کو ایک دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شہداء علی الناس ہیں، یہ شہداء علی الناس ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گواہی اپنے وجود سے دیتے ہیں، اپنے وجود سے دیتے ہیں۔ تو یہ جاننے کا سفر، پھر اس کے بعد انسان کو ٹرانسفارم کرنے کا، جب ایک جاننا اس طرح سے جاننا کہ عرفان عطا ہو، اور اس عرفان سے انسان کو جو ہے ایک ریئلائزیشن سے ایک ٹرانسفارمیشن عطا ہوتی ہے، ایسی کہ اس کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور کرتے کرتے جو ہے وہ نفس المطمئنہ، جو اس کا جو نفس ہے وہ اس طرح سے مولڈ ہو جاتا ہے کہ اس کی ذات بائی اٹ سیلف جو ہوتی ہے ایک مشعل راہ بن جاتی ہے، کہ وہ یہ لوگ چلتے پھرتے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نور ہوتے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے ایسے نور سے بھر دیتے ہیں کہ وہ اس نور میں دنیا جو ہے وہ ہدایت پاتی ہے۔ تو یہ themselves they become mirrors، کہ اپنے رب کی جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنے وجود سے۔ تو this is یہ اتمام نعمت ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اب اتمام نعمت کی جو سب سے بڑی جو شکل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہے ذکر آ رہا ہے۔
کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ تمہارے اندر جو ہے وہ رسول بھیجا گیا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو جو ہے وہ پاکیزگی عطا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تم کو کتاب کی تعلیم اور حکمت جو ہے وہ سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو اس فیور کی جو الٹیمیٹ فارم ہے، جو اس کے جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس آیت میں پڑھا تھا نا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ذکر کیا گیا جو رحمت للعالمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اب تذکرہ آ رہا ہے، لیکن جو چیز ریلائز کرنی ہے، یہی جو پیٹرن ہے آیتوں کا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ پہلے کب آیا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، تو وہ جو دعا کی جا رہی تھی، اس وقت جو دعا کی تھی، یہ ہم آیت کر چکے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اینڈ our Lord raise in their midst a messenger from among them، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دعا سوچیں سینچریز پہلے دعا کی گئی کہ ان میں ایک ایسا رسول بھیجیں، یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیتیں، آپ کی کلام جو ہے ان کے اوپر پڑھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کا علم اور حکمت، جو کتاب کا علم عطا کریں اور حکمت عطا کریں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزگی عطا کریں، ان کو پیوریفائی کریں، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک یو آر آل مائٹی اینڈ آل وائز۔ یہ دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اب اس دعا کی جو فلفلمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ کما ارسلنا، اب جو آج ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ہیں 151 آیت جو ہے کہ and also we have sent in your midst a messenger from among you، یہی دعا کی گئی تھی نا، اور کہ رسول کی دعا کی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے وہ رسول بھیجا۔ نمبر 1 کام کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے ایسے رسول کو بھیجیں جو آپ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں ہم نے رسول بھیجا۔ دعا فلفل کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جو آپ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہماری آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاکیزگی عطا کرتا ہے، and he purifies you، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کا علم عطا کرتا ہے، اور حکمت عطا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ کچھ علم عطا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اوکے جسٹ see what's the difference in the two آیات؟ اگر آپ نوٹ کریں تو جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، فرسٹ پارٹ تو دونوں کا سیم تھا کہ رسول بھیجیے جو کہ آیات کی تلاوت کرتا ہو۔ سیکنڈ پارٹ جو ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کتاب پڑھاتے ہوں اور حکمت سکھاتے ہوں اور تزکیہ کرتے ہوں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجنے کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کیا چیز آئی آیات کے بعد؟ یُزَکِّیکُم، وہ تزکیہ جو ہے، پیوریفیکیشن جو ہے، اٹ کمز بیفور، اور پھر آیا یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اوکے، تو جو ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ تزکیہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ has brought before۔ اوکے، فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے کیا چیز کی گئی؟ ریسیٹیشن۔ اب if you have not guessed, this is the reason کہ جو ہم اپنی کلاس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی ریسیٹیشن سے شروع کرتے ہیں، بیکاز یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سب سے پہلے جو ہے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ہم 10,000 باتیں کر لیں لیکن جو پیوریفائڈ جو الیگزر ہے، جو سب سے زیادہ آب حیات ہے،
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں اور اس کی ریسیٹیشن ہے. تو سب سے پہلا جو حکم آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا تھا؟ اقرا، ریڈ اقرا بسم ربک الذی خلق، رائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رول ڈیفائن کیا وہ یہ کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ جو ہے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے اوپر قرآن کی تلاوت کروں. جو ہدایت پانے والا ہے وہ ہدایت پائے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو میرا کام جو ہے صرف وارننگ دینے والوں میں سے شامل ہونا ہے. میں ان میں سے ہوں، I'm only among those who warn. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز جو ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آیتیں پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ says کہ سورۃ العنکبوت میں is it not sufficient for them اولم یکفیہم، بہت ہی میری مطلب جسے کہتے ہیں بہت پاورفل آیتوں میں سے جو اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے. مطلب سوچنے والی بات ہے. انسان کو جب اللہ تعالیٰ کہے نا کوئی چیز تمہارے لیے کافی ہے تو اس پہ انسان کو 1 منٹ کے لیے نا اٹھ کے بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو ایک ایسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ it suffices, this is enough for you. اگر تم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سو اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کی یتلا علیہم، کہ وہ ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے، ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے. ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اور اس کے اندر جو ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر رحمت ہے اور ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے لوگ ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، for people who believe. تو یہ آیت اتنی مطلب ایسی آیت ہے جو بیدار کرنے والی آیت ہے. اٹس اے ویک اپ کال فار اس، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے تو ان کے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے کافی ہے کہ ان کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں. لیکن کیا قرآن کی آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں کیا ہم سن رہے ہیں؟ کیا ہمارے کان جو ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے دل جو ہیں وہ ٹیونڈ ان ہیں؟ کیا ہم پر وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ آیتیں ہم پر اثر کریں؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی مزے کی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہے اینڈ یو کین ناٹ ٹیسٹ اٹ، لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ تو بہت ہی مزے کی ہے، اور آپ کے ٹیسٹ بڈز جو ہیں وہ فار سم ریزن جو ہیں آپ بیمار ہیں اور آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ایک دم سے کہیں گے پتہ نہیں مجھے نہیں ٹیسٹ آ رہا کوئی بھی. تو یو وڈ بی ویری ویری کمپیلڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ واٹس رانگ ود می، کیا کوئی دوا میں کھا رہی ہوں ایسی، کیا بیماری ہے کہ میں ٹیسٹ نہیں کر سکتی ہوں. کوئی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے، ہمیں نہیں آ رہی، تو ہم کہیں گے پتہ نہیں کیا مجھے کوئی بیماری ہو گئی ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ان پہ، یہ آیتیں جو ان پہ پڑھی جاتی ہیں یہ ان کے لیے کافی ہیں، اور ہم ویسی ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا سکنس ہے، کیا سکنس ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے اس بیماری سے اپنے آپ کو کیور کرنا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا رول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیان کیا کہ یہ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آیتیں پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُزَكِّيكُمْ and he purifies you. یُزَكِّيكُمْ میں جو تزکیہ means originally means pruning the plant to remove what is harmful for its growth. مطلب زکا یزکی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کی گروتھ ہونا، اور جب کوئی چیز گرو کرتی ہے تو آپ کو وہ تمام ہارمفل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں جو اس کی گروتھ کے خلاف جاتے ہیں اس کو ہٹانا پڑتا ہے، رائٹ. کوئی بھی ایسی چیز اس کی انوائرمنٹ میں پلانٹ کی ایسی ہوں جو اس کو گرو نہ کرنے دیں تو اس کو ریموو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں 2 چیزوں کا کانسیپٹ ہے. تزکیہ کا جو ورڈ ہے اس میں 2 چیزوں کا کانسیپٹ ہے. نمبر 1 کہ کوئی چیز گرو کر رہی ہے، اور جو تمام ہارمفل ایلیمنٹس ہیں جو اس کی گروتھ کو، اس کی نشو و نما کو جو ہے روکتے ہیں، ان کو ریموو کرنا، ان کو دور کرنا.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو انسان کہ آپ کے اوپر جو ہیں آیتیں پڑھتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ یوزکیکم، اور پھر اس کے بعد وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پھر وہ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ وہ کتاب جو ہیں وہ سکھاتے ہیں، اور کیا سکھاتے ہیں؟ اور حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ سکھاتے ہیں جو کہ انسان نہیں جانتا. اب یہ بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کس ضمن میں آ رہی ہیں؟ قبلہ رو ہونے کی ضمن میں آ رہی ہیں کہ انسان اپنی جو ہے ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر جو ہے سیکنڈری آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the one who is going to set you in the right direction. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جب قبلہ کی جو آیتیں آئی تھیں تو اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا. ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں ان کی احوا کو فالو نہیں کریں، ان کی ڈیزائرز کو فالو نہیں کریں. اور دوسری چیز کیا تھی؟ وہ ڈاؤٹ تھا. یہ ڈاؤٹ کیا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں شک ہونا. تو آیت آئی تھی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ جو ہوتا ہے کہ گائیڈنس سے انسان جو بکھرتا ہے، جو دور جاتا ہے، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. اور ایک تو ہوتی ہے کہ انسان اپنی جو ہوتی ہے نفسانی خواہشوں کی طرف، اپنی جو اس کی شہوات ہیں، اس کی جو انکلینیشنز آف دا لورڈ سیلف ہے، اس کی طرف جو ہوتا ہے مائل ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس کا اندر سے جو قبلہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، بلکہ اپنی ایگوئسٹک، اپنی انسان جو ہے بالکل ہی سیلف سینٹرڈ ہے، اپنی طرف جو ہے اس کا قبلہ جو ہے وہ مڑا ہوا ہے. اور شک کیا ہے کہ ڈاؤٹ ہے کہ آپ کے پاس نالج ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرف جانا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ قبلہ آپ کا غلط ہے، کہ اصل میں قبلہ جو ہے وہ اپنی ڈیزائرز کی طرف ہے، اور دوسرا یہ کہ قبلے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جانا ہے. پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ انٹینشن ہوتی ہے، وہ نیت ہوتی ہے. اور نیت کا تعلق یہ ہے کہ قبلہ جو ہے ٹو ہیو دا قبلہ ان دا رائٹ ڈائریکشن، کہ انسان اپنی زندگی کی جو سمت جو ہوتی ہے اس کو جب متعین کرتا ہے، تو جب انسان اپنی سمت کو متعین کرتا ہے تو اس کو اخلاص کے ساتھ، تمام تر جسے کہتے ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے انسان متعین کرے. اور سنسیئرٹی جو ہوتی ہے وہ ایک انر کمپس ہے. انر کمپس جو ہوتا ہے آپ کا، اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے. ہم جو نماز جو پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو یہی ہوتی ہے نا کہ انٹینشن از دا مین تھنگ. انٹینشن جو ہے وہ اٹس اے میٹر آف پیوریفیکیشن. کیا چیز ہے؟ ورنہ تو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک روٹین ہوتا ہے. نماز میں بھی آپ کی موومنٹس ہیں. کیا چیز ہے جو آپ کی نماز کو نماز بناتی ہے؟ وہ آپ کا انٹینشن ہے کہ اب میں نے تمام اپنی سینسز، نماز کی جو نیت ہے اس کو سمجھیے، تمام اپنی سینسز جو ہیں اس کو انسان بلاک کر دیتا ہے کہ میرا جو قبلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ نماز پیوریفائڈ فارم میں بتا رہی ہوں کہ نماز دس از ہاؤ پریئر از سپوز ٹو بی، کہ ہم تمام اپنی سینسز کو جو ہے بلاک کر دیتے ہیں. کیوں احکامات ہیں کہ نماز میں نظر ادھر ہونی چاہیے، نظر بھی ادھر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایکسٹرا موومنٹ بھی نہیں ہوتی، نہ آنکھ کی کوئی ایکسٹرا موومنٹ ہے، نہ ہاتھوں کی کوئی ایکسٹرا موومنٹ ہے کہ انسان فجٹی نہ ہو بلا وجہ، نہ انسان جو ہے نہ اس کے پیروں کی کہیں موومنٹ ہے کہ پیر ادھر ہی جمے ہوئے ہیں. جس وقت حکم ہوا کہ کھڑا ہونا ہے تو انسان کھڑا ہوتا ہے، جس وقت حکم ہوا کہ جو انسان جو ہے وہ رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جاتا ہے، جس وقت حکم ہوا کہ انسان کو کہ سجدے میں جانا ہے تو انسان سجدے میں جاتا ہے. اللہ اکبر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور ہر موومنٹ کے اوپر انسان کیا کہتا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ نہ میری ذات اکبر ہے، نہ میرا نفس اکبر ہے، نہ میں ادھر دیکھ سکتا ہوں، نہ میں ادھر دیکھ سکتا ہوں، نہ میں کہیں پہ موو کر سکتا ہوں. تمام کی تمام انرجیز، تمام کی تمام موومنٹس کا فوکس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو الائنمنٹ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب انسان اپنے آپ کو الائن کرتا ہے، یہ اس کی نیت ہے. دس از دی انٹینشن. اور اس انٹینشن سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم جب نماز میں انٹر ہوتے ہیں تو وضو کے ساتھ ایک پیوریفیکیشن، ایک آؤٹ ورڈ پیوریفیکیشن ہے، اس کے ساتھ ہم انٹر ہو رہے ہیں. اور اب انسان جو ہوتا ہے ارد گرد کے پوری کی پوری کائنات سے اپنے آپ کو پیوریفائی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہوتی ہے اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ مرکوز ہوتی ہے.
نہ اپنی مرضی سے آنکھ اٹھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے ہاتھ کہیں رکھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی ڈائریکشن میں لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی ڈائریکشن میں سیٹ کر لیا ہے. یہ قبلہ کی حقیقت ہے، یہ قبلہ کی حقیقت ہے. تو اس حقیقت کے لیے انسان کو جو سب سے پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ پیور انٹینشن چاہیے ہوتا ہے، وہ اخلاص چاہیے ہوتے ہے، وہ سنسیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول جو ہے وہ کہا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، سب سے پہلے وہ تمہیں تمہاری نیتیں جو درست ہوں گی، جو ہے کہ تمہاری جو ایک اندر سے جو تمہارا جو قبلہ ہے وہ صحیح ہوگا تو سب چیزیں جو ہیں they will fall in the right place. اگر قبلہ جو ہے وہ احوا کی طرف، انسان کی ڈیزائرز کی طرف ہی مڑا ہوا ہے تو لاکھ آپ کچھ کر لیں جسے کہتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اپنی تمام سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے، تو یہ پروسیس ایک دفعہ میں نہیں ہوتا، یہ لائف لانگ پروسیس ہے. یہ تزکیہ نفس کا جو پروسیس ہے یہ لائف لانگ پروسیس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف جانے کا رستہ ہے، یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا رستہ ہے، قدم با قدم، آہستہ آہستہ. کبھی کبھی جو ہوتا ہے انسان کے ٹرائلز ہوتے ہیں زندگی کے، کہ انسان کو جو ہے کائنڈ آف چاروں طرف سے ایک انسان ہے، اس کی ذات جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی اندر جسے کہتے ہیں اس کا جو لب ہے، اس کا جو ایک اندر کا اس انسان اپنے کور تک پہنچتا ہے، اور وہاں پر صرف کسی کو نہیں پاتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کو کاٹتے چلے جاؤ، توڑتے چلے جاؤ، لیکن ہر چیز کے اندر سے، ہر ذرے کے اندر سے جو ہے صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی جو ہے وہ آتی ہے. تو یہ جو ہے یہ پیوریفیکیشن ہے کہ ایسا انسان کا رنگ ہو کہ وہ روح کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس طرح سے سرایت کر جائے کہ تمام چیزیں جب جیسے میں کبھی بعض اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا رب، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب میں جب قبر میں چلی جاؤں تو میرے میرا ایک ایک ذرہ جو ہے، کیونکہ انسان جب جاتا ہے قبر کے اندر تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ذرہ ذرہ ہو جاتی ہے نا، اس کی ذات مٹی کے اندر ہی مل جاتا ہے. تو ایک ایک ذرہ انسان کا ایسا ہو کہ وہ اللہ کی گواہی دے. جب مٹی میں ملے تو ایک ایک ذرہ ایسا ہو کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی تھی جب ہم دنیا میں آئے تھے، ہم آپ کو وٹنس کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو وٹنس کرنے کے لیے یہ جرنی تھا، اور جب ہم جائیں تو میرا ایک ایک ذرہ جو ہے اس چیز کی گواہی دے کہ میں نے اپنے رب کو وٹنس کیا تھا. تو یہ اٹس اے لائف لانگ پروسیس. نو بڈی ریچز کہ کوئی امیڈیٹلی کوئی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی بات ہے کہ یہ تزکیہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو بہت پاک باز نہیں سمجھو، یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ تزکیہ نفس عطا کرتی ہے. یہ پورا کا پورا الگ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے تزکیہ نفس کا، لیکن آج جو ہے آج ہم کو یہ چیز بس انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ اللہ کے قبلہ روح ہونے کے لیے جو نمبر 1 چیز ہے وہ یزکیکم comes before anything else, to get the intention right, to dispel the inclinations of the lower self. Or when this term is applied to the human personality, it means to beautify it and to remove from it all the evil traces and spiritual diseases that are obstacles in experiencing Allah. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے جتنے بھی انسان کے اندر جو پتھر کنکر وہ ساری چیزوں کو جو ہے انسان کو نکالنا پڑتا ہے. اور اللہ کے پاس اس کا ثبوت کس طرح سے ملتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ اس رستے میں بڑا سکون ہے، اس رستے میں بڑا سکون ہے. تمام ایجیٹیشن، تمام ہر قسم کی ایک اس طرح کا دائمن سکون ہے، جیسے ایک سمندر کو انسان دیکھتا ہے نا، ایک سی کو، when you see a sea that is very very calm، کہ آپ کو پورا کا پورا ایک سمندر ہے لیکن اس کے اندر ایک کامنس ہوتی ہے، ایک سٹلنس ہوتی ہے، اور ایک انفینٹی ہوتی ہے.
انسان جو ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو تمام اندر کی جو آوازیں ہوتی ہیں، تمام جو وسوسے ہوتے ہیں، تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خاموش ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو اگر انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اس جگہ پہ اس قدر سکون ہے، جسے کہتے ہیں نا ہر چیز اپنے اوریجن پہ پہنچ کر جو ہوتی ہے وہ ایک اس کے اندر اس کی بے قراری جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ جب مسافر جو ہوتا ہے جو منزل کو پہنچتا ہے تو اس کو ایک سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو سفر ہے، یہ جو تزکیہ نفس کا سفر ہے، جو نفس المطمئنہ جو آخری سٹیج ہے، آپ کو پتہ نا 3 سٹیجز ہیں، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس المطمئنہ ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہے کہ جو انسان کو بس ایک ٹوڈلر جیسا نفس ہے کہ جو دل میں آتا ہے وہ کرنا ہے، جو منہ میں آنا ہے وہ بولنا ہے، جو میرا دل چاہنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ وہ نفس جو ہے ایجیٹیٹڈ نفس ہے۔ پھر اس کے بعد نفس لوامہ ہے، اس کے اندر ایجیٹیشن ہوتی ہے، لیکن اس نفس وہ ٹریننگ نفس ہوتا ہے، وہ تربیت، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پریز کیا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے توصیف بیان کی ہے کہ وہ نفس جو روکتا ہے، جو اپنے آپ کو روکتا ہے اور اپنے آپ کے اوپر جو ہے خود سے جو ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ٹوٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ٹوٹلی خود جوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی پٹی اپنے اوپر خود باندھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا ہے۔ وہ نفس جو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو باندھتا ہے، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے وہ میں کی اکثر اگزامپل دیتی ہوں، جیسے جہاز جب فلائی کرنے لگتا ہے تو ایک انیشل ٹربیولنس ہوتی ہے، اور اس ٹربیولنس میں جو ہوتا ہے کہتے ہیں کوئی بھی نہ اٹھے، سب سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھے۔ تو وہ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ نفس لوامہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان نے باندھ لیا ہے، لیکن پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ جو جہاز جو ہوتا ہے وہ کروزنگ ایلٹیٹیوڈ کے اوپر چلا جاتا ہے، اور کروزنگ ایلٹیٹیوڈ پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جہاز چل رہا ہے، اسٹرگل ختم ہو گئی، جیسے لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا جہاز چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، لیکن جہاز ایک سکون پہ ہوتا ہے۔ اب یو کین ٹیک آف یور سیٹ بیلٹ، یو کین موو اراؤنڈ، کیونکہ آپ ایک کروزنگ ایلٹیٹیوڈ پر آ گئے۔ تو یہ نفس المطمئنہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر، یہ وہ کروزنگ ایلٹیٹیوڈ ہے، یہ کروزنگ ایلٹیٹیوڈ ہے کہ وہ روح کو جو ہے نا وہ سکون مل گیا، وہ جو بے وجہ روح کو قرار مل جاتا ہے، جو جیسے بیمار کو جو ہے شفا مل جاتی ہے، یہ کروزنگ ایلٹیٹیوڈ ہے۔ جو اب اس جگہ پہ انسان کی جب روح پہنچتی ہے تو وہ ایک سکون کی حالت میں آ جاتی ہے۔ اب جو ہے تمام جیسے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ جب اس پوائنٹ پہ پہنچیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو میجسٹی ہے، اللہ کا جو قرب ہے، وہ انسان کو اس قدر بے نیاز کر دے گا کہ انسان اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک جرنی ہے، نو بڈی ریچز دیئر، تو یہ ایک اسٹرگل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی، لیکن اٹ از ورتھ اٹ، اٹ از سو ورتھ اٹ، کیونکہ یہ جو ہے یہ اللہ کے اتمام نعمت ہے، یہ اتمام نعمت ہے، یہ کمپلیشن آف دا نعمت آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر ہے۔ تو رسول تو اس لیے تزکیہ نفس comes before everything, right؟ اور پھر اس کے بعد تزکیہ نفس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اب جو ہے کتاب پڑھائی جائے گی، اور اس کتاب کے جو رولز ہیں، جو لاز ہیں، جب ہمارے اندر وہ تزکیہ نفس بڑھتا چلا جائے گا تو اب وہ چیزیں ہمیں اتنی ہی سمجھ آتی چلی جائیں گی، اور اگر نہیں بھی سمجھ آتی چلی جائیں گی تو ہمارا رستہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے علم کمپلیٹ ہے، اللہ کی حکمت کمپلیٹ ہے، تو مومنین کے سر جو ہے اللہ کے لیے سر تسلیم خم ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو تمام جسے کہتے ہیں کہ اب علم، اب لاز، اب تمام چیزیں جب آپ کو دی جاتی ہیں، چلنا رستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جب منزل متعین ہو جاتی ہے تو رستہ خود آسان ہو جاتا ہے۔ جب منزل ہی متعین نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم سیلف بالکل سینٹرڈ ہیں، ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے، یا ہمیں کس لیے ہم کیا چیز کیوں کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر انسان بکھرا رہے گا۔ لیکن ایک دفعہ جب تزکیہ نفس سے کے مرحلوں سے انسان گزرتا جاتا ہے، جو نماز و تمام عبادت کا جو مقصد ہے، جب انسان اپنے آپ کو اس کے ساتھ الائن کرتا جاتا ہے، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اب جب کتاب آپ کو پڑھائی جاتی ہے، جب رولز بتائے جاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے،
اس طریقے سے کھانا ہے تم نے، اس طریقے سے پہننا ہے، اس طریقے سے تم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کیونکہ جو ہے قبلہ متعین ہو چکا نا، ڈائریکشن متعین ہو چکی نا، مجھے پتا ہے نا مجھے کدھر جانا ہے. یہی تو ہے قبلہ، یہی تو ہے ہدایت کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کدھر جانا ہے. میرا سفر جو ہے وہ متعین ہو چکا، میری منزل جو ہے جب بن گئی تو چیزیں میرے لیے آسان ہو گئی. اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 باقی سب چیزیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قسم کا جب انسان کی جب انٹلیکٹ جو ہے جب اس طریقے سے انلائٹن ہو جاتی ہے اللہ کی کتاب کے نور سے کہ وہ اس میں ایک پیورٹی ہے، تو نور علی نور کا جو کانسیپٹ ہے کہ انسان اندر سے بھی پیور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیتیں جو انلائٹن ہو کے اس کے اوپر اس کو نصیب ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا کرتے ہیں، اس کو وزڈم عطا کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وزڈم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ تعالیٰ he gives wisdom to whom he wills. یہ حکمت جو ہے یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وزڈم کسی چیز کی حکمت کو سمجھنا، کسی چیز کی وزڈم کو سمجھنا. جہاں پوری دنیا جو کہتی ہے یہ کہ اللہ نے کہا، جیسے ہم نے پڑھا تھا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، یہ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی بھی اگزامپل دے. جو لوگ جو حق پر ہوتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ عرفان عطا ہو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھ سکے چلتے بیٹھتے. وہ اللہ تعالیٰ وہ حکمت جو ہوتی ہے، وہ وزڈم جو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گفٹ جو ہے یؤتی الحکمت من یشاء. He gives wisdom to whom he wills. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، جس کو وزڈم عطا کی، اس کو بہت خیر کثیر عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے. اس کو is given a lot of good. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اور only the people of understanding observe the advice. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو حقیقتاً جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو حقیقتاً یاد کرتے ہیں، وہ اولو الالباب ہیں. اولو الالباب، لب جسے میں نے آپ کو کہا نا، لب از سم تھنگ جو کسی چیز کے بالکل انٹرنل حصہ ہوتا ہے. ہم نے آیت پڑھی تھی نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایز اف کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے، آپ امیجن کریں کہ اس طرح سے سوک ان کر لیا کہ انسان کی پوری ذات ٹو دا کور آف دا سم تھنگ جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں جو ہے رنگ دی گئی ہے. تو کتنے بھی حصے اس کے کٹتے چلے جائیں، ٹرائلز ہوں چاروں طرف سے، انسان جو ہے کٹتا چلا جائے، لیکن جب اس کے لب تک بھی آپ پہنچیں گے نا تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ چکا ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اللہ کا ذکر جو حقیقتاً کرتے ہیں وہ اولو الالباب ہیں. وہ اولو الالباب ہیں کہ جن کے اندر، جن کا جو لب ہے، جن کا جو انر کور ہے، وہ اللہ کے ساتھ کے رنگ میں جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. وہ مرر بن گئے ہیں کہ چاہے کتنے بھی ٹکڑے کر لو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر ذرے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ کی گواہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ بائی دیم سیلوز مرر بن گئے کہ سوائے ان کو اپنے اندر وہ تزکیہ نفس اس طرح کا ہے کہ انہوں نے ہر طرح کا امیج جو ہے وہ نکل گیا ہے اس مرر کے اندر، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ وٹنس کرتے ہیں. there is absolute witnessing of اللہ سبحانہ و تعالیٰ in the real sense کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی امیج نہیں ہے، لیکن جسے کہتے ہیں کہ ان کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے جڑ گئی ہے کہ وہ چلتے بیٹھتے اٹھتے جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرتے ہیں. So Allah subhanahu wa ta'ala says يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. تو یہ لوگ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے پروسیسرز ہیں کہ اللہ ہر چیز کو، ہر ایونٹ کو جو ہے اس طرح سے پروسیس کرتے ہیں کہ دے سی دے رب. تو یہ حکمت
جو ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ کچھ سکھاتا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا. تو ایک اس میں بھی آیا تھا نا سورۃ العلق میں بھی علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ he teaches man what he did not know. So the process جو ہے وہ it starts with knowing. اور میں نے it starts with knowing, it goes to doing, and it then becomes becoming, like the being. So like the knowing, doing and becoming, this is the three cores کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شہداء علی الناس انسان جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہی آج کمپلیٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرن.